محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک قسط نمبر 7۔ رضیہ بیگم 1336 سن عیسوی سے 1339 سن عیسوی تک۔ التمش کی وفات کے بعد اس کا لڑکا رکن الدین تخت پر بیٹھا۔ وہ نااہل اور عیاش پسند بادشاہ تھا، اس لیے 7 ماہ کی حکومت کے بعد تخت سے اتار دیا گیا اور پھر اس کی بہن رضیہ کو بٹھا دیا گیا۔ رضیہ التمش کی ہونہار بیٹی تھی اور ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی۔ وہ بڑی قابل اور دلیر سلطانہ تھی اور انتظام سلطنت میں ماہر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ التمش جب کبھی دور دراز علاقوں میں لڑائیوں کے لیے جایا کرتا تھا تو انتظام سلطنت رضیہ کے سپرد کر جایا کرتا تھا۔ اگر اس میں کوئی نقص تھا تو وہ یہ کہ وہ عورت ذات تھی اور وہ جنگ سے نہ ڈرتی تھی، بلکہ ذرہ بختر لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر فوج کی کمان خود سنبھالا کرتی تھی۔ وہ مردانہ لباس پہن کر ہر روز دربار میں جاتی تھی، خود مقدمات کو سنتی اور انصاف کرتی تھی۔ اس میں تمام خوبیاں موجود تھیں جو نیک بادشاہوں میں ہونی چاہیے تھی۔ رضیہ نے یاقوت نامی حبشی غلام کو، جو اس کا داروغہ استبل تھا، سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وجہ سے بہت سے درباری افغان ناراض ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بغاوت پھیل گئی۔ سب سے پہلے 1239 میں لاہور اور بھٹنڈا کے صوبہ داروں نے بغاوت کی۔ رضیہ نے التونیا حاکم بھٹنڈا کے خلاف چڑھائی کی، لیکن راستے میں اس کی فوج باغی ہو گئی اور باغیوں نے اسے قید کر کے اس کے سپہ سالار یاقوت کو قتل کر دیا۔ رضیہ نے حکمت عملی سے کام لیا اور بھٹنڈا کے حاکم التونیا سے شادی کر لی۔ اس پر درباریوں نے دہلی کے تخت پر رضیہ کے چھوٹے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب رضیہ نے التونیا کے ساتھ مل کر دوبارہ تخت دہلی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ اسے شکست ہوئی اور اپنے خاوند کے ساتھ 25 ربیع الاول 637 سن ہجری کو قتل کر دی گئی۔ محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک قسط نمبر 7۔ رضیہ بیگم 1336 سن عیسوی سے 1339 سن عیسوی تک۔ التمش کی وفات کے بعد اس کا لڑکا رکن الدین تخت پر بیٹھا۔ وہ نااہل اور عیاش پسند بادشاہ تھا، اس لیے 7 ماہ کی حکومت کے بعد تخت سے اتار دیا گیا اور پھر اس کی بہن رضیہ کو بٹھا دیا گیا۔ رضیہ التمش کی ہونہار بیٹی تھی اور ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی۔ وہ بڑی قابل اور دلیر سلطانہ تھی اور انتظام سلطنت میں ماہر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ التمش جب کبھی دور دراز علاقوں میں لڑائیوں کے لیے جایا کرتا تھا تو انتظام سلطنت رضیہ کے سپرد کر جایا کرتا تھا۔ اگر اس میں کوئی نقص تھا تو وہ یہ کہ وہ عورت ذات تھی اور وہ جنگ سے نہ ڈرتی تھی، بلکہ ذرہ بختر لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر فوج کی کمان خود سنبھالا کرتی تھی۔ وہ مردانہ لباس پہن کر ہر روز دربار میں جاتی تھی، خود مقدمات کو سنتی اور انصاف کرتی تھی۔ اس میں تمام خوبیاں موجود تھیں جو نیک بادشاہوں میں ہونی چاہیے تھی۔ رضیہ نے یاقوت نامی حبشی غلام کو، جو اس کا داروغہ استبل تھا، سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وجہ سے بہت سے درباری افغان ناراض ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بغاوت پھیل گئی۔ سب سے پہلے 1239 میں لاہور اور بھٹنڈا کے صوبہ داروں نے بغاوت کی۔ رضیہ نے التونیا حاکم بھٹنڈا کے خلاف چڑھائی کی، لیکن راستے میں اس کی فوج باغی ہو گئی اور باغیوں نے اسے قید کر کے اس کے سپہ سالار یاقوت کو قتل کر دیا۔ رضیہ نے حکمت عملی سے کام لیا اور بھٹنڈا کے حاکم التونیا سے شادی کر لی۔ اس پر درباریوں نے دہلی کے تخت پر رضیہ کے چھوٹے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب رضیہ نے التونیا کے ساتھ مل کر دوبارہ تخت دہلی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ اسے شکست ہوئی اور اپنے خاوند کے ساتھ 25 ربیع الاول 637 سن ہجری کو قتل کر دی گئی۔